اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ 26ویں سپارے کا دوسرا حصہ سورہ محمد مدنی ہے۔ اس میں 38 آیتیں ہیں، 38 آیتیں ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ واضل اعمالہم، جنہوں نے خود بھی حق کا انکار کیا اور دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے رہے، اللہ نے ان کے عملوں کو برباد کر دیا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایمان لے آئے جو اتارا گیا رسول معظم محمد پر، اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے دور کر دی ان سے ان کی برائیاں اور سنوار دیا ان کے حالات کو۔ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم، یوں اس لیے کہ ان جنہوں نے کفر کیا وہ باطل کی پیروی کرتے تھے اور جو ایمان لائے تھے وہ حق کی پیروی کرتے تھے جو ان کے رب کی طرف سے تھا۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے ان کے حالات۔ فإذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، پھر جب میدان جنگ میں تمہارا کفار سے آمنا سامنا ہو تو ان کی گردنیں اڑا دو۔ حتی اذا اسخنتموہم فشقوا الوثاق، یہاں تک کہ جب انہیں خوب قتل کر لو تو پھر کس کے باندھو رسیاں۔ فإما منا بعد وإما فداء حتی تضع الحرب اوزارہا، بعد ازاں یا تو احسان کر کے، یعنی اس کے بعد یا تو احسان کر کے ان کو رہا کر دو یا ان سے فدیہ لو یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے۔ ذالک ولو یشاء اللہ لانتصر منہم ولکن لیبلو بعضکم ببعض، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یعنی یہ کذالک یہی حکم ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن وہ آزمانا چاہتا ہے تمہیں بعض کو بعض سے۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، اور جو مار ڈالے گئے اللہ کی راہ میں پس اللہ ان کے اعمال ضائع نہیں ہونے دے گا۔ سیہدیہم ویصلح بالہم، وہ پہنچا دے گا انہیں بلند مدارج پر، یعنی بلند درجے پر، اور سنوار دے گا ان کے حالات کو۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور داخل کرے گا انہیں جنت میں جس کی پہچان اس نے انہیں کرا دی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد فرمائے گا اور میدان جہاد میں تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ والذین کفروا فتحصل لهم واضل اعمالهم، اور جنہوں نے حق کا انکار کیا خدا کرے وہ منہ کے بل اوندے گریں اور اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دے۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، یہ اس لیے کہ انہوں نے ناپسند کیا جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا پس اس نے ضائع کر دیے ان کے اعمال۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو کیا انہوں نے سیر و سیاحت نہیں کی، یعنی چلے پھرے نہیں زمین میں تاکہ وہ خود دیکھ لیتے کہ کیسا انجام ہوا ان انکار کرنے والوں کا جو اس سے پہلے گزرے۔ دمر اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر تباہی نازل کر دی۔ وللکافرین امثالھا، اور کفار کے لیے اسی قسم کی سزائیں ہیں۔ ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولی لہم، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا مددگار ہے اور کفار کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتہا الانہار، بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے، باغات میں، یعنی سدا بہار باغات میں رواں ہیں جن کے نیچے نہریں۔ والذین کفروا فیتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم،
اور جنہوں نے کفر کیا یعنی جنہوں نے انکار کیا وہ عیش اڑا رہے ہیں اور محض کھانے پینے میں مصروف ہیں، ڈنگروں کی طرح یعنی جانوروں کی طرح، حالانکہ جہنم کی آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، اور بہت سی ایسی بستیاں تھیں جو قوت و شوکت میں تمہاری اس بستی سے کہیں زیادہ تھیں جن کے باشندوں نے آپ کو نکال دیا۔ اہلکناہم فلا ناصر لہم، ہم نے ان بستیوں کے مکینوں کو ہلاک کر دیا پس کوئی ان کا مددگار نہ تھا۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء اعمالہ واتبعہ اہواءہم، کیا وہ شخص جس کے پاس روشن دلائل ہیں اپنے رب کے پاس سے اس بدبخت کی مانند ہے آراستہ کر دیے گئے ہیں جس کے لیے اس کے برے اعمال اور وہ پیروی کرتے رہے اپنی خواہشوں کی۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، احوال اس جنت کے جن کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہریں ہیں ایسے پانی کی جس کی بو اور مزہ نہیں بگڑتا۔ وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور نہریں ہیں دودھ کی جن کا ذائقہ نہیں بدلتا۔ وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور نہریں ہیں شراب کی جو لذت بخش ہیں پینے والوں کے لیے۔ وانہار من عسل مصفی، اور نہریں ہیں شہد کی جو صاف ستھرا ہے۔ ولہم فیہا من کل الثمرات ومغفرۃ من ربہم، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں گے اور مزید ان کے لیے بخشش ہوگی اپنے رب کی طرف سے۔ کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءہم، سوچو کیا یہ ان کی مانند ہوں گے جو ہمیشہ آگ میں رہیں گے اور انہیں کھولتا پانی پلایا جائے گا اور وہ کاٹ دے گا ان کی آنتوں کو، یعنی وہ پانی ان کی آنتوں کو کاٹ دے گا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو کان لگائے رکھتے ہیں آپ کی طرف۔ حتیٰ اذا خرجوا من عندك قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، یہاں تک کہ جب نکلتے ہیں آپ کے پاس سے تو کہتے ہیں اہل علم سے کہ ذرا غور فرمائیے یہ صحاب ابھی کیا کہہ رہے تھے۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، یہی وہ بدبخت ہیں مہر لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور وہ پیروی کرتے رہتے ہیں اپنی خواہشوں کی۔ والذین تدعوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، اور جو لوگ راہ ہدایت پر چلے اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے ان کے نور ہدایت کو اور انہیں تقوی کی توفیق بخشتا ہے۔ فہل ینظرون الا الساعۃ ان تأتیہم بغتۃ، پس کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں قیامت کا کہ آ جائے ان پر اچانک۔ فقد جاء اشرتھا، بے شک اس کی نشانیاں تو آ ہی گئی ہیں۔ فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَهُمْ، تو جب قیامت ان پر آ گئی تو اس وقت ان کو سمجھنا کب نصیب ہوگا۔ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، پس آپ جان لیں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور دعا مانگا کریں کہ اللہ آپ کو گناہ سے محفوظ رکھے، نیز مغفرت طلب کریں مومن مردوں اور عورتوں کے لیے۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے چلنے پھرنے اور آرام کرنے کی جگہوں کو۔ ویقول الذین آمنوا لولا نزلت سورہ، اور اہل ایمان کہتے ہیں کیوں نہ اتری کوئی نئی سورت جہاد کے بارے میں۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ محکمۃ وذکر فیہا القتال رأیت الذین فی قلوبہم مرض ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، اور پس فَإِذَا أُنزِلَتْ، پس جب اتاری جاتی ہے کوئی واضح صورت اور اس میں جہاد کا ذکر ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق کی یعنی منافقت کا روگ بیماری ہے منافقت کی، کہ وہ تکتے ہیں آپ کی طرف جیسے تکتا ہے، یعنی ایسے دیکھتے ہیں آپ کی طرف کہ جیسے دیکھتا ہے وہ شخص جس پر موت کی غشی طاری ہو۔ فَأَوْلَى لَهُمْ، پس ان کے لیے بہتر یہ تھا کہ طاعتم وقول معروف، کہ اطاعت کرتے اور اچھی بات کہتے۔
فائزہ عزم الامر، پھر جب حکم ناطق ہو چکا، فلو صدق اللہ لکان خیر اللہم، تو اگر وہ سچے رہتے اللہ تعالیٰ سے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، پھر تم سے یہی توقع ہے کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم فساد برپا کرو گے زمین میں اور قطع کر دو گے اپنی قرابتوں کو، یعنی رشتہ داروں سے قطع تعلق کرو گے. اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم وعمی ابصارہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، پھر حق سننے سے انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے قرآن میں یا ان کے دلوں میں تالے لگا دیے گئے ہیں. ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی الشیطان سول لهم واملی لهم، بے شک جو لوگ پیٹ پھیر کر پیچھے ہٹ گئے باوجود اس کے کہ ان پر ہدایت کی راہ، یعنی ہدایت کا راستہ خوب واضح ہو چکا تھا، ظاہر ہو چکی تھی ہدایت کی راہ، شیطان نے انہیں فریب دیا اور انہیں لمبی زندگی کی آس دلائی. ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں کو جنہوں نے ناپسند کیا اللہ نے اتارا کہ ہم تمہاری ایک بات میں اطاعت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے پوشیدہ مشوروں کو جانتا ہے. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، پس ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحوں کو قبض کریں گے اور چوٹیں لگائیں گے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر، یعنی پشتوں پر. ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اور یہ درگت اس لیے بنے گی کہ انہوں نے پیروی کی اس کی جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث تھا اور ناپسند کیا اس کی خوشنودی کو، پس اس نے اس کے اعمال کو ضائع کر دیا، یعنی ان کے اعمال ضائع کر دیے. ام حاسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کیا خیال کرتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں کرے گا ان کے دلی کھوٹوں کو. وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو آپ کو دکھا دیں یہ لوگ، سو آپ پہچان کر چکے ہیں ان کو ان کے چہرے سے. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور آپ ضرور پہچان لیں گے انہیں ان کے انداز گفتگو سے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ جانتا ہے تمہارے اعمال کو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں تاکہ ہم دیکھ لیں تم میں سے جو مصروف جہاد رہتے ہیں اور صبر کرنے والے ہیں، اور ہم پرکھیں گے تمہارے حالات کو. ان الذین کافروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی لن یضروا اللہ شیئا، بے شک جو لوگ خود بھی کفر کرتے رہے اور لوگوں کو بھی روکتے رہے اللہ تعالیٰ کے راستے سے اور مخالفت کرتے رہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، باوجود کے ظاہر ہو چکی تھی ان کے لیے راہ ہدایت، وہ قطعاً اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے. فَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو حقارت کر دے گا، یعنی ضائع کر دے گا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور نہ ضائع کرو اپنے عملوں کو. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم، بے شک جو لوگ خود بھی کفر کرتے رہے اور دوسروں کو بھی سیدھے راستے سے روکتے رہے پھر وہ مر گئے کفر کی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا. فلا تہنوا وتدعوا الی السلم وانتم الاعلون، اے فرزندان اسلام ہمت مت ہارو اور کفار کو صلح کی دعوت مت دو، تم ہی غالب آؤ گے. واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال اور کوششوں کو ضائع نہیں ہونے دے گا. انما الحیات الدنیا لعب و لہو،
یہ دنیا کی زندگی تو محض ایک کھیل اور تماشا ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگار بن جاؤ تو وہ تمہیں تمہارے اجر عطا کرے گا اور وہ نہ طلب کرے گا تم سے تمہارے مال۔ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اگر وہ طلب کریں تم سے تمہارے مال اور اس پر اصرار کریں تو تم بخل کرنے لگو اور یوں ظاہر کر دے گا تمہاری ناگواریوں کو۔ ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، ہاں تم ہی وہ لوگ ہو جنہیں دعوت دی جاتی ہے کہ اپنے مال خرچ کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ فمنکم من یبخل، پس تم میں سے کچھ بخل کرنے لگتے ہیں۔ ومن یبخل فانما یبخل عن نفسی، تو پس جو یعنی اور جو شخص بخل کرتا ہے تو وہ اپنی ذات سے بخل کر رہا ہوتا ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں بلکہ تم اس کے محتاج ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور اگر تم روگردانی کرو گے تو اس سعادت سے محروم کر دیے جاؤ گے اور تمہارے عوض وہ دوسری قوم لے آئے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ سورہ فتح مدنی ہے اور اس میں 29 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ یہ اس میں جو ہے وہ صلح حدیبیہ کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ ہم کا یعنی صحابہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی زیارت کو تشریف لے جا رہے ہیں، یعنی عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو وہ پھر احرام باندھ کے عمرے کے لیے گئے تھے، لیکن مکہ والوں نے روک دیا تھا، اور جو ہے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے معاہدے کے لیے گئے تھے تو یہ افواہ اڑی تھی کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے، یعنی انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی جہاد کی، یعنی ان سے بدلے کی۔ تو یہ صلح حدیبیہ کا پورا واقعہ ہے اس میں، یعنی کہ اس کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو شاندار فتح عطا فرمائی ہے۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما، تاکہ وہ دور فرما دے، یعنی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے سبب اور وسیلے سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرمائے اور آپ پر اپنی نعمتیں پوری کرے اور آپ کو سیدھے راستے پر قائم رکھے۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زبردست مدد فرمائے۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، وہی ہے جس نے ایمانداروں کے دلوں میں سکون اور اطمینان اتارا تاکہ ان کے یقین پر اور زیادہ یقین ہو جائے، یعنی یقین اور پختہ ہو جائیں، اور آسمان اور زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کے ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تاکہ داخل کرے ایمان والوں اور ایمان والیوں کو باغوں میں رواں ہیں جن کے نیچے نہریں، اور وہ ہمیشہ رہیں گے، اور دور فرما دے ان سے ان کی برائیوں کو۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تاکہ عذاب میں مبتلا کر دے منافق مردوں اور منافق عورتوں، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو اللہ کے بارے میں برے گمان رکھتے ہیں، انہی پر ہے بری گردش، علیہم دائرۃ السوء، انہی پر ہے بری گردش۔ وغضب اللہ علیہم ولعنہم وأعد لہم جہنم، اور ناراض ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان پر اور اپنی رحمت سے انہیں دور کر دیا ہے اور تیار کر رکھا ہے ان کے لیے جہنم۔ وساءت مصیرا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وللہ جنود السماوات والارض، اور اللہ کے زیر فرمان ہے سارے لشکر آسمان و زمین کے۔ وکان اللہ عزیزا حکیمہ، اور اللہ تعالیٰ
سب سے غالب بڑا دانا ہے۔ میں انا ارسلناکا شاہدم و مبشرم و نذیرا، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو گواہ بنا کر اپنی رحمت کی خوشخبری سنانے والا، عذاب سے بروقت ڈرانے والا۔ لتؤمنوا باللہ و رسولہ و تعزروہ و توقروہ، تاکہ اے لوگو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور تاکہ تم اس کی مدد کرو اور دل سے اس کی تعظیم کرو۔ وتسبحوا بکرۃ و اصیلا، اور پاک بیان کرو اللہ کی صبح اور شام۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے جان عالم بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، پر جس نے توڑ دیا اس بیعت کو تو اس کے توڑنے کا وبال اس کی ذات پر ہوگا۔ ومن اوفی بما عہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، اور جس نے وعدہ کیا اس عہد، یعنی جس نے پورا کیا اس عہد کو جو اس نے اللہ سے کیا، تو وہ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا، یعنی بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔